اور دوسری جانب اس نے بہت ہی صفائی سے اپنے ہونے کا وہاں مقصد باور کروانا چاہا تھا، اس لیے وہ مزید اس کی کچھ سنے آگے بڑھی اور اپنا ایک نازک بازو اس کے کندھوں کے گرد حائل کیا اور ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تو اپنی ہی دھڑکنوں میں طوفان سا مچ گیا تھا۔ ضلع کو اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیسے اس کی ہیلپ کر اس کو بیڈ تک پہنچائے گی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے تئیں کوشش کی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب ایک مرد کے نزدیک یوں آیا تھا، اور یوں مرد بھی وہ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن تکلیف دہ بات یہی تھی کہ رشتہ کوئی نہ تھا مگر قربت بلا کی تھی، اور اس کی قربت کا اثر دوسری جانب بڑی بے ساختی میں ہوا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک آنے پہ ذوالنورین کی آنکھوں میں چھایا جمود ایک لہجے کے لیے تنزلی کا شکار ہوا، اور اس سے پہلے اس کی کیفیت سے گھبراتے ہوئے اس کے بازو اپنے گرد ہٹاتا ہوا سپاٹ لہجے میں بول اٹھی، میری ڈیوٹی مجھے کرنے دو، ڈیوٹی نہ کرنے کی صورت میں مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور میں ایسے ہی تمہاری ماما سے نہیں ملوا سکوں گی۔ اس نے بہت سمجھاوے سبھاؤ کے ساتھ اس کی کمزوری پہ وار کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش اس کی کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ اس کا مزاحمت کے لیے اٹھا ہاتھ واپس اپنی گود پہ جا ٹکا تھا۔ اس کے انداز نوازش ہوتی شکست کو محسوس کر کے وہ 1 انچ بھی مزید بڑھی اور آگے سہارا دے کر ویل چیئر سے کھڑا کیا، مگر اتنی سی جدوجہد میں ہی اپنے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ 29 سالہ جوان مرد اس جیسی نرم و نازک لڑکی کا سہارا گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارے کے مترادف تھا۔ اس نے اس سے ناہمت یوں بازوں میں سمیٹتے اسے بیڈ پہ بٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی ساری ریاضت میں اس کے سر سے سر کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرکتا بیڈ پہ نیم دراز ہوتے ہی ذوالنورین میر کے چہرے پر جا گرا تھا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ بیڈ پہ نیم دراز ہوتا ذوالنورین اس پہ جھکی ضلع لہجے بھر کے لیے بھونچاکا رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے چہرے پر گرے دوپٹے کی جانب بڑھایا گیا تھا اور اس کے مضبوط ہاتھ سے ٹکر گیا، کیونکہ دوسری جانب اس کا دائیں ہاتھ آنکھوں سے دوپٹہ سرکتا اس کے چہرے سے ہٹانے والا ہی تھا کہ اس کا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے آن ٹکرایا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اس پہ جھکی ضلع اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سانس روک کے اس کے دوپٹے سے عیاں ہوتی خوبصورت آنکھوں سے بہت خوفزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی، جبکہ موبائل بیپ کی آواز سے اس لمحے کا سحر ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کا کام میری ڈگری مکمل کروانا تھا، جس کا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اور جہاں تک بات ہے میری مدد کرنے کی تو میری ایک بات آج اپنے دماغ میں فیڈ کر لیں۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اچانک آتش زدہ لہجے میں بولتا ہوا رکا تو اس کے انداز پر ضلع نے اس کی جانب دیکھا۔ آج کے بعد میرے نزدیک مت آئیے گا، آپ کو اپنی سیلری چاہیے تو نا، آپ بس وہ کام کریں جو آپ کو کہا ہے، لیکن آج کے بعد نزدیک مت آئیے گا، کیونکہ بھیڑیا زخمی ہو کے بھی بھیڑیا ہی رہتا ہے، اور اس پیلس میں برسوں پہلے ذوالنورین میر کو بھیڑیا کہہ دیا گیا ہے، اور بھیڑیے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے موجود انسان کون ہے، اور اس کے آتش زدہ انداز میں کہے گئے اس قدرت بردود تھی کہ وہ خوف سے لرزتی ہوئی بے ساختہ چند قدم دور ہوتی ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اسے ایک بند پراسرار قلعے کی مانند لگ رہا تھا، جس کے کواڑ کھولنے کے لیے ہاتھ زخمی کرنے پڑے تھے۔ کون ہے یہ شخص آخر؟ اس پیلس میں یہ اس قدر لاچار اور بے بس کیوں پڑا ہے؟ اس کی پراسرار شخصیت کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے ایک خوف وجود میں سرایت کر گیا تھا، اور ساتھ ہی ان گنت سوال اس کے دماغ میں ادھم مچا چکے تھے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے گہرے رنگ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر اطمینان، گہرا اطمینان ہاتھ میں اس کو گلو بند کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نہ نہیں، ہاتھ جیسے ہی اس کی گلو بند سے ٹکرایا وہ تڑپ کے فاصلے پہ ہی پیچھے کیوں ہٹ گئیں؟ کیا آج جویلری سمیت سونے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے کی لاپرواہی پہ آبگینے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بہت سہولت سے اس کا ہاتھ سے اس کے نزدیک کرتا بولا تھا، آپ کا اگر ارادہ ہے تو بھی آج میرے لیے اتار لیں، کیونکہ میں بے حد ڈسٹرب ہوں گا۔ عالم وصل کے دوران اس کی گمبھیر آواز میں چھلکتی زبانیت آبگینے کے چھکے چھڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ رسم سے چھٹکارا پانے کے چکر میں وہ کس قدر بے لگام اور بے باک بلا سے چمٹ گئی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس کے ہاتھوں کو بہت بے ساختی سے روکنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں میں جگڑتی ہوئی بولی، اور اس کی اس قدر بے ساختہ معصوم حرکت پہ اس کا دل ڈول سا گیا تھا۔ وہ خود پہ ضبط کھوتا ہوا جھکا اور دوبارہ سے اس دل پہ لب جماتا اس کے پورے وجود کو تھرتھرا سا گیا تھا۔ میں عمر بھر آپ کو سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہوں میری جان، لیکن ابھی جو آپ چاہتی ہیں نا وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے تل کو چھوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتا بہت ہی سہولت سے اسے اپنی ہاتھ کی گرپ سے آزاد کروانے کے بعد گردن کے پیچھے حائل کرتا ہوا اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔
آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس گردن پہ محسوس کر کے وہ مارے بے بسی اور شرم کے چیخ اٹھی تھی۔ ایسا میں بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ارادے آپ کے نیک ہرگز نہیں ہیں اور مارجن بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ ارادے میرے سسرالیوں کے بھی آپ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لہجے میں سنجیدگی، آنکھوں میں شوق چمک اور خماری لیے وہ بڑے استحقاق سے اس کی جوری اس کے وجود سے الگ کرتا ہوا بول رہا تھا، اور اس کے نتنے کو چھونے پہ آپ گننے کو ہوش آیا۔ خدا کے لیے آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ مجھے لے کے یوں روپوش رہے یا مجھ سے کوئی تعلق قائم کرتے ہو تو پھر سے آپ کے خاندان کی کسی لڑکی کو اس رسم کے لیے چن لیں گے۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جما کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ بلند آواز میں چلائی تو اس کے ہوبرو چہرے پہ یکا یک چٹانوں کی سختی سی پھیل گئی تھی۔ آپ کے سمجھانے کا بہت شکریہ، لیکن مجھ میں خود سے وابستہ ہر عورت کو اللہ کی مدد سے پروٹیکٹ کرنے کی ہمت موجود ہے، اس لیے آپ یہ فضول کی مزاحمت چھوڑ دیں، کیونکہ آج کی رات یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ گہری سنجیدگی سے اسے کوئی بہت کچھ باور کرواتے ہوئے آپ کی بار اس کی جانب بڑھا تو اس بار گرفت میں موجود شدت اور لمس میں موجود لپک اس کے وجود کو دہکا کے رکھ گئی تھی۔ اس کی نتھ اس کے ناک سے الگ کرتے ہوئے اس نے سلگتے ہوئے لب ناک پہ رکھے اور روتی ہوئی آپ گنے نے بے سخت دونوں ہاتھ اس کے گریبان میں پہ جما لیے۔ یہ نتھ مجھے آپ کے گھر والوں سے بھی بڑی رقیب لگ رہی تھی، مانی ہے اس لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اب کی بار تسلط سے اس کی سانسوں پر جماتا روتی ہوئی آپ گنے کی آنسو اس قدر شدت پہ ٹھٹر سے گئے تھے کہ اس کے گریبان پہ گرفت لمحہ بلمحہ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی تھی۔ آج کی رات میری قربت میں نفرت ناپسندیدگی سے بہائے جانے والے آنسوؤں پہ آنے والے وقت میں ضرور نالا ہوں گی۔ اس کے دوپٹے اس کے وجود سے الگ کرتے اس کو تکیے پہ لٹاتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں، جنہیں بہت سرعت کے ساتھ وہ اپنے مضبوط سینے میں مدغم کرتا ہوا اس کے وجود پہ غریب تو مضبوط کر گیا تھا، اور پھر کمرے کی روشنی گل کیے وہ اس نازک وجود پہ استحقاق کا تسلط جمائے اپنی شدتیں لٹاتا اس کی سسکیوں کو اپنے مضبوط سینے میں دبائے اسے خود میں بھینچتا ہوا اس کے نم شکموں پر مسکراتا ہوا اسے خود میں بھینچ گیا، جبکہ اس کی بے باک شدتوں اور شرارتوں پہ شرماتا چاند گہرے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ نیلی جینز پہ سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی جرسی نما شرٹ پہنے وہ سر پہ نیلے رنگ کے حجاب میں لپٹے سفید جاگرز پہنے ٹریپ پہ جانے کے لیے ہر طرح تیار ہاتھوں میں ایک گفٹ لیے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ یہ گفٹ کس کے لیے ہے؟ قندیل نے اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گفٹ پیک کر دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ مسکرائی۔ کل زرغام چاچو کی برتھ ڈے ہے اور میں چونکہ گھر نہیں ہوں اس لیے ایڈوانس گفٹ دے رہی ہوں، اور یہ ملک ہاؤس کی روایت سی بنی ہوئی تھی کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر فرد سالگرہ پر ایک دوسرے کو گفٹ ضرور دیتے تھے، اس لیے اس کی بات پہ سب مسکرا دیا، جبکہ وہ سمرین بیگم کی غیر موجودگی محسوس کر کے گفٹ یوں ہی ہاتھ میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نگاہ بیڈ پہ پڑے برائڈل ڈریس پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں ستائشی سی آ گئی تھی، جو دیکھ کر وہ حیران سی ہوئی تھی، اور پھر کتنا پیارا خوبصورت، یہی تو وہ جوڑا ہے، اشتیاق سے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور اسی لمحے سمرین بیگم ڈریسنگ روم سے نکل آئی تھی۔ ارے شہری، خوشی سے کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور اس کی پیشانی چومی۔ بڑی ماما، یہ کس کے لیے ڈریس؟ اس نے ان سے استفسار کیا تو وہ لہجہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ یہ ڈریس یہ کسی کے لیے ایک سرپرائز گفٹ پاس پڑا ہے جو مجھے اس کے نکاح پہ دینا ہے۔ انہوں نے نپے تلے انداز میں اسے سچ بتایا تو اس کے چہرے پہ اشتیاق بھری الجھن جھلکی تھی۔ کس نے کسے گفٹ کیا ہے؟ اس کے سوال پہ انہیں اسی پل بیٹے کا لہجہ یاد آیا تو انہوں نے بغور چہرے کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک گئی۔ یہ سرپرائز ہے، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں کس کا گفٹ ہے؟ انہوں نے اس کی توجہ بھٹکانی چاہیے۔ اوہ، یہ زرغام چاچو کا گفٹ ہے، ابھی تو آپ مجھے جلدی سے مل لیں، میں ٹرپ کے لیے نکلنے والی ہوں۔ اور وہ ان کو یاد دلانے پہ ان کے گلے لگتی ان سے پیار لینے کے بعد کمرے سے نکلی تو رخ زرغام کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرغام کسی کا اپنے روم میں جانا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ زرغام نے اسے ٹرپ پہ جانے کی اجازت دلوائی تھی تو اس لیے وہ گفٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہاتھ ڈور ناب پہ رکھا ہی تاکہ مینا کی آواز نے اچانک ہی سماعتوں پہ دستک دے ڈالی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس شور سے گھبراتے ہوئے اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے اندر قدم رکھا تو گرے وائٹ امتزاج سے سجے ماسٹر بیڈ روم کے دیکھ کر وہ سحر زدہ سی رہ گئی۔ شاید اب تک اس کے کمرے میں دوسری دفعہ آئی تھی اور اس کی شاہانہ بیڈ اور روم کی سجاوٹ دیکھ کر بے دنگ رہ گئی تھی۔ زرغام چاچو خود کیا شاندار ہیں، کمرہ اس سے بڑھ کر شاندار ہے،
کلوزٹ کے سامنے کھڑی ہوتی وہ بڑبڑاتی، اس کے ہاتھ کلوزٹ پہ جمایا تو دونوں پٹ اچانک سے کھلتے چلے گئے۔ اوپس! اس کے کپڑوں، ٹائیوں اور بیلٹس، کپ لنکس اور بہت ساری دوسری چیزوں سٹاک دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائشی رنگ بڑی سرعت سے لہرایا تو اوف شہری کتنی غلط بات ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ وہ کسی کے کمرے میں کسی کو چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو وہ بہت جلد کلوزٹ بند کرتی ہوئی مڑنے لگی تھی جب اس کی اچانک نظر سی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر کلوزٹ کو واپس کھولا اور ایک سائڈ پر لٹکتی شرٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ ہٹانا بھول گئی تھی اور اس کے سر پر کسی آسمان کے مانند ٹوٹ پڑا تھا۔ شہری، تمہارا سرخ سٹالر کہاں ہے؟ یہ جوڑا کسی کے نکاح کے لیے سرپرائز گفٹ ہے۔ وہ تمہیں بے حد پسند کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں پہ اس قدر ظلم مت کیا کریں۔ پاگل ہو گئے تھے کیا جو انہیں یوں اکیلا چھوڑ دیا؟ بہت سے جملے، بہت سی یادیں، بہت سے منظر ایک دم اس پہ حملہ آور ہوتے اس کی آنکھوں میں جملا گئی جبکہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا گفٹ ان میں ہونے والی کپکپاہٹ کے زیر اثر چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ بس اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ زرگام چاچو اور بڑے دادا کی بہت شدید لڑائی ہو رہی تھی شادی سے پہلے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی دہلیز پار کرتے وہ نہ جانے کتنی بار ڈگمگائی تھی لیکن اس کمرے میں رکنے یا پلٹ کے دیکھنے کی ہمت اس لمحے ہرگز نہیں تھی۔ زرگام لالا نے خود نگاہ سے شادی کے لیے کہا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے جا گرتی دو مضبوط ہاتھوں نے بہت سرعت سے اسے تھامتے ہوئے اسے سہارا دیا تو وہ اس وجود کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اچانک افتاد پر اس نے نم پلکیں اٹھائیں تو آنکھیں بھوری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ جس طرح تمہیں دیکھتے ہیں نا وہ انداز سب سے الگ ہے۔ ایک بار پھر سے یہ سماعت پہ حملہ ہوا تو اس نے فوراً فاصلہ بڑھایا اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے پیچھے بلند ہوتی ملک ہاؤس کے مکینوں کی آوازوں کو نظر انداز کرتی صدر دروازے کو پار کر گئی تھی اور دوسری جانب سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا زرگام ملک یہ جان ہی نہ سکا کہ گزرے چند لمحے شہر ملک کے وجود اور اعتماد کے پڑھاچے کس طرح بری طرح سے اڑا گئے تھے۔ مشکوک عادتوں سے میرا جی نہ کرو اداس، جی بھر کے مجھ کو لوٹ مگر اعتبار سے۔ بازو میں تکیہ لیے وہ بے سود پڑا بہت گہری نیند میں تھا جب اٹخ پٹخ کی آواز اس کی نیند میں خلل پڑا۔ باؤں میں تھاما ہوا تکیہ کانوں پہ رکھتے ہوئے اس ناگوار شور سے جان چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جب شور مزید بلند ہوا تو چار نچار تکیے کی دیوار آنکھوں کے سامنے ہٹاتے اس نے اپنی مخمور مگر نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں سامنے دیکھنے کی کوشش کی تو کانوں میں ایک دفعہ پھر سے چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی تو اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے رخ بدل کے دیکھا تو اعصاب کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا جسے وہ محسوس کر چکی تھی کیونکہ سامنے ہی وہ اس سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ پہنے رخصتی کوئی باضابطہ طریقے سے تو ہوئی نہ تھی کہ اس کے کپڑے لینے کا وقت ملتا مگر چونکہ یہاں آتا تو قیام کرتا اس لیے اس کے دو چار کیجول ڈریسز الماری میں موجود تھے وہ انہی ہی مجبوراً زیب تر کر چکی تھی۔ کندھوں پہ زرتاری آنچل پھیلائے ڈریسنگ پر پڑی اس کی چند استعمال کی چیزوں کو زمین بوس کرنے کے بعد اب ہیئر برش ڈریسنگ میرر پر زور سے مارنے کے بعد شیشہ چکنا چور کیے خون آلود نگاہوں سے سکور رہی تھی۔ جب سے میری شادی کی باتیں گھر سے شروع ہوئی تھی تب سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی کوئی نارمل شادی ہرگز نہ ہوگی لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ میری شادی کے بعد پہلی صبح بھی نارمل طریقے سے نہ ہوگی۔ اس سنجیدہ لہجے سے اسے طنز کی رمق تو محسوس نہ ہوئی تھی لیکن آنکھوں کی چمک اسے ضرور خائف کر گئی تھی جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی متوجہ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کے پہلے شرم و حیا کے رنگوں کے ساتھ گلے ملے غصے کے رنگوں کا بھی بغور جائزہ لیتے قدرے اوپر کو ہوتا ہوا تکیہ بازوں میں جکڑتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس اٹک پٹک کی وجہ سے دریافت کر سکتا ہوں اس کے زرتاری آنچل کے نیچے چھپے لمبے بالوں سے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطروں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا اس سنجیدگی سے گویا اس کے انداز پہ وہ سلگ اٹھی تھی۔ جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے اس لیے آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں حویلی۔ بنا اس کی چہرے کی جانب تکتی وہ نم عام مگر تلخ انداز میں گویا ہی کیا کرنا چاہتا تھا اور دوسری جانب دکھائے گئے نہ سمجھی کے تاثرات اس کے دماغ بھاگ سے اڑا گیا تھا کہ لب جیسے سل گئے تھے۔ اگر اس سوال کا جواب یہاں پاس آ کر دیں یہ تو شاید مجھے زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کیونکہ میں جاگتے ہی آپ کو باہوں میں لے کے خود کو جگانا چاہتا تھا اس لیے میرا دماغ اپنی نیند میں ہی ہے اسے نزدیک آ کر جگائیں اور اپنے بات کے معنی سمجھا دیں۔ نہ جانے وہ واقعی یوں ہی تفصیلاً بات کیا کرتا تھا یا یہ سہولت صرف اسے دی گئی تھی لیکن یہ اور بات تھی کہ اس سہولت سے اس کی سانسیں ضرور منتشر ہو جایا کرتی تھی۔ آبگی نے اس کی باتوں کے جواب میں جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے گہرے لہجے میں اسے پکارا تو وہ چونکی
اور اس کی طرف متوجہ ہوئی، وہ جو اس کو متوجہ کیا حیران اور پریشان کرتا جا رہا تھا۔ مجھے واپس میری حویلی چھوڑ کے آئیں، اس نے الفاظ مجتمع کرتے ہوئے اپنی بات دوبارہ دہرائی تھی اور اس کی کشادہ پیشانی پر بے شمار نمودار ہوئے تھے۔ معذرت ہوا ہوں، ایسا حوصلہ نہیں رکھتا، چپتے ہوئے لہجے میں بولتا وہ واپس لیٹتا تکیے میں منہ گھسیٹتا چلا گیا تھا۔ اس کے انداز پہ اس کو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ جلتی بھنتی بنا انجام کی پرواہ کیے اس کی جانب بڑھی۔ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر کے اتنے سکون سے کیسے سو سکتے ہو تم؟ میری یہ سوچ کے نیندیں اڑ چکی ہیں کہ آنے والے لمحے میں نہ جانے کیا ہو جائے گا، مگر تم یہ اس کے کندھے پہ کو بد لحاظی سے جھنجھوڑتی بری طرح چٹکی اور اس کے رخ منا موڑے پیچھے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے بے حد نزدیک بیڈ پہ گر سی گئی تھی۔ آپ کی نیند کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے نہیں اڑنی چاہیے، بلکہ آپ کی نیندیں اڑانے کے لیے میرا نام ہی کافی ہے۔ خوبصورت لب و لہجے میں جذب سے بولتا ہوا وہ اس کے ہونک چہرے پر انگشت شہادت پھیرتا ہوا ٹھہری دھڑکنوں کو پاگل کر گیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں، یوں میرے رنگ میں رگی پوری مسز ربحان گردیزی لگ رہی ہیں۔ چہرے پہ سرکتا ہوا ہاتھ جب گردن اس کی گول گلے والی شرٹ پہ پہنچا تو اس کی تھوڑی پہ لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ بوکھلا سے گئی۔ چچی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پرے ہٹانا چاہا جب اس نے اس کا وہی تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پہ پڑا باکس اٹھایا اور اسے یوں ہی اپنی گرفت میں رکھے ہوئے وہ باکس کھولنے لگا۔ اتنا ہی کرو جتنا کہ وہ واپس خود پہ بیتنے پر برداشت کر سکو۔ اس عاشقی کی پٹی ہٹا کے ارد گرد کی خبر لو، خدا کے لیے کیوں مجھے لے کے آئے جو تمہیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور پیر حویلی کے افراد اپنا بدلہ لینا 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ اس سے پہلے کہ وہ باکس سے کچھ نکالتا اس کی ڈھیلی گرفت کا فائدہ اٹھاتی اسے پوری قوت سے پرے کو دھکیل کے بیڈ سے اٹھی اور سلگتے ہوئے لہجے میں کہتی بھاگنے کے اسی انداز میں چلتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ اپنے ہاتھ میں اس کے لیے گفٹ لے کر بیٹھا ربحان اس کی حرکت اور الفاظ سے مارے ضبط کے زور سے مٹھیاں پیچ کے رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا آپ نے ربحان اور آپ گینے گا۔ سائرہ بیگم نے ہمہاد گردیزی کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے افسردگی سے استفسار کیا۔ وہ شہر سے باہر کہیں گے ہیں، پریشان نہیں ہوں، آ جائیں گے، انہوں نے رسانی سے کہتے ہوئے بیوی کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ بی جان بہت پریشان ہے، ان کی طبیعت سٹیبل نہیں ہو رہی، انہوں نے مزید بتایا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، اب پریشان مت ہو، انہیں سمجھائیں آپ سب لوگ، ایسے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ایک فرسودہ رسم کو جڑ سے اکھاڑا ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پہ سائرہ بیگم کے چہرے پہ چھایا تفکر کم نہ ہوا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ پیر حویلی کے ریاکشن سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنی اس بےعزتی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے آپ کے ساس اور اپنا ملا جلا خواب ان کے سامنے پیش کیا تھا تو ان کے باوقار چہرے کی گمبھیرتا بڑھ گئی تھی۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، بس کچھ دن گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کریں، باقی اللہ محافظ ہے۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے بدر صاحب کا نمبر ملانا شروع کیا تھا تاکہ کچھ دن عقیدت اور بچوں کے باہر نکلنے سے متعلق انہیں ہدایت دے سکیں۔ چہرے پہ چھائے اس خوف کو ختم کریں، بیگم ایس پی کی ماں ہیں آپ، جائیں بچوں کو بلا کے لائیں اور آپ سب کو فریش کریں۔ انہیں ریلیکس کرنے کے لیے ہلکے پھلکے سے انداز میں گویا ہوئے تو وہ فوراً سے ان کی طرف جھنپتے ہوئے سب کو بلانے چل دی۔ انہوں نے اشارت سے وہاں سے آتی مائرہ گردیزی کو بھی ایک نمبر ملانے کو کہا تھا، جو وہ تیزی سے کچھ سوچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ آہستہ سے متوازن چال چلتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی کہ جب مدھم سی نسوانی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ لاشعوری طور پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ یہ ٹرے جلدی سے تیار کرو اور باقی سب افراد کے ڈائننگ روم میں آنے تک بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچا لاؤ۔ ایک ملازمہ قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولتی ہوئی خود بھی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ان کو یہ ناشتہ یا کھانا دے کر آنے کا کیا فائدہ، بھلا جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اچھے سے کھا نہیں سکتی اور ہمیں اجازت نہیں ہے ان کی مدد کرنے کی۔ دوسری ملازمہ دل رفتگی سے کہتی ہوئی ٹرے ناشتے میں سجانے لگی تھی۔ اس کی مجبوری اور ذلت کی زندگی جینے سے تو بہتر ہے وہ مر جائیں، تاکہ اس اذیت سے تو جان چھوٹ جائے گی ان کی۔ وہ مزید بولی تو اب کی بار اس کے دل کو جیسے پتنگے سے لگ گئے تھے۔ کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا اور پھر سرد کے ساتھ کچن سے دور ہٹ کے دیوار کی اوڑ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی ثانیوں کے بعد ملازمہ ناشتے کے ٹرے لیے کچن سے نکلی اور بڑے محتاط لیکن تیز قدم اٹھاتی ایک جانب بڑھ گئی۔ ایک چور نگاہ ارد گرد ڈال کے وہ بھی آگے بڑھی اور اس جانب چلنے لگی جس طرح ملازمہ گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے جب ملازمہ حیرانگی سے پلٹی تو اس کے سوال پہ بنا گھبرائے بولی تھی، شازمین میڈم سے اجازت مل چکی ہے مجھے کہ میں گھر کا راؤنڈ لگا رہی ہوں تاکہ ذوالنورین کو باہر لا کے اس کے آسانی والی
جگہوں پر اسے لے جا سکوں۔ اس نے لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے الٹی سیدھی توجیہ پیش کی اور چہرے پر لاپرواہی کا عنصر سجائے آگے بڑھی تھی، جبکہ اس کی توجیہ پہ ملازمہ نے کندھے اچکا دیے۔ جبکہ شازمین میری اجازت دے چکی تھی تو وہ لوگ سوال جواب کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ ملازمہ کے سامنے ہٹتے ہوئے اس نے پیچھے کو پھنسائی چوڑیوں کو کلائیوں تک لایا اور اپنے ہاتھوں کو نامحسوس انداز میں حرکت دی تو فضا پل بھر کے لیے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے گونج اٹھی۔ اس کی آواز اچھی تھی، ایک گمبھیر سرگوشی پیلس کے اس قدر ویران کوریڈور میں گونجی اور ساتھ ہی اسے چند قدم دور موجود کمرے میں ٹھا کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی واپسی کو پلٹے ہوئے یک قدم یک لخت تھام سے کہتے، کیا وہ یہاں ہیں؟ اور کیا وہ واقعی ہی وہی ہیں؟ وہ اپنی ہی سوچ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ حسب معمول بے وقت بہت سے سوالات دماغ پہ دستک دی تو وہ الجھ سی گئی تھی اور اسی الجھن کا حل تلاش تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس نورین میر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، یہ ایسا سڑا ہوا منہ بنا کے ہی رکھنا تھا تو ٹرپ پہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تیمینہ اور ہمنا، جو اس کے اترے ہوئے چہرے اور وحشت زدہ خاموشی سے پریشان تھی، ایک دم سے پھٹ پڑے، جبکہ ہمنا کی بات پہ اس نے ہلی ہلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ کیا ہوا شہرے؟ اس کے اس طرح سے رونے پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ ایک گھنٹہ قبل ہی تو وہ سوات کے اس خوبصورت ہوٹل میں اپنے کالج فیلوز اور ٹیچرز کے ساتھ پہنچی تھی۔ اس دوران سفر میں اس کی خاموشی پہ جو ان کے استفسار پہ اس کا رد عمل سامنے آیا تھا، وہ انہیں پریشان کر کے رکھ گیا تھا اور وہ خود بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مجھے، وہ ہچکیوں کے درمیان کانپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ دونوں مزید الجھیں۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کیسا دھوکہ؟ مینا نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تو لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی جواب دے پاتی، انہیں ڈنر کے لیے نیچے بلا لیا گیا۔ اٹھو جلدی سے، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو جاؤ، جو بھی بات ہے ریلیکس ہو کے ہمیں کمرے میں آ کر بتانا، لیکن اس سے پہلے خبردار، جو تم پریشان ہوئی تو جس نے تمہیں دھوکہ دیا یا پریشان کیا، اس سے نپٹنا ہمارا کام ہے، تم پریشان نہیں ہو، محبت بھرے میں لہجے میں کہتے مینا نے اس کے چہرے پہ بکھرے آنسو اپنی ہتھیلی سے پونچھے اور اسے زبردستی کھڑا کر کے واش روم کی جانب دھکیل دیا۔ وہ اس وقت اپنی ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں مری جا رہا تھا اور اس کا پرسنل موبائل رنگ ہوا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت قائم رکھے اس نے ڈیش بورڈ پر موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو ایک ہلکی سی مسکان ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ السلام علیکم، زرغا ملک اسپیکنگ۔ اس نے مخصوص انداز میں سلامتی بھیجی تو دوسری جانب موجود نگاہ کھل کے مسکرا دی تھی۔ وعلیکم السلام، مسز زرغا ملک از ہیئر، حسب معمول کھنکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے خوبصورت لبوں پہ بکھری مدھم سی مسکان مزید گہری ہوئی تھی۔ کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا مجھ سے اگلے 3 دن مکمل پردہ ہوگا۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھا۔ بات کرنے کا پردہ ہرگز نہیں کہا تھا۔ دوسری جانب وہ احتجاجی انداز میں گویا اس کا مدھم سا کہکا گاڑی کی فضا میں گونجتا ہوا نگاہ کے گہرے سکون میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا جو وہ یوں اسے خوش اور پرسکون دکھتی ہو، اس لیے اس کے لیے وہ لمحے امر ہوتے تھے جب وہ مسکرایا کرتا تھا۔ ویسے بھی میں نے اس لیے آپ کو یاد کیا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ میں نے آپ کا گفٹ آپ کے کمرے تک بھجوا دیا ہے۔ اس کی ہنسی کو سماعتوں میں جذب کرتی وہ پیار سے بولی، بہت شکریہ، لیکن میں پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں نہیں گیا، اس لیے آپ کے گفٹ کے متعلق بے خبر ہوں۔ ابھی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھوں گا۔ جو مصروفیت کے سلسلے میں باقی 2 دن سے کمرے میں نہیں جا سکا اور یہ نہ جان سکا کہ 2 دن پہلے وہاں جانے سے پہلے شہرے کا گفٹ کھلی کلوزٹ کے نزدیک تاحال بے دردی سے نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ نگاہ سے 7-8 منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد جب اس نے کال بند کی تو ایک انجان نمبر سے 6 مسڈ کالز دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال بیک کرتا ایک دفعہ پھر وہی نمبر سکرین پر جگمگایا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال پک کی اور بہت پہلے کوئی خیر مقدم کلمات کہتا دوسری جانب سے سنائی متکبر کی آواز اس کی جانب بڑھی تھی۔ دوسروں کے گھروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے قبل اپنے گھر کے گرد اونچی فصلیں قائم کر لیتے تو آج یوں عزت تو کوڑی کی نہ ہوئی ہوتی۔ متکبر لہجے میں کہے گی گھٹیا ترین الفاظ پہ اس کا فشار خون یک لخت بلند ہوا، جبکہ بری آنکھیں مارے غضب کے سرخ ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہے؟ وہ زخمی شیر کی مانند یوں گرایا گویا مخاطب کو پونچھ سے ہی دبوچ کے عالم بالا تک پہنچا دے۔ اس کے اس سال پر دوسری جانب سے مکروہ ہنستے ہوئے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ اس نے فوراً موبائل کان سے ہٹا کے ایک نمبر ملانا چاہا جب اس کے پرسنل ملازم کی کال آئی تھی۔ سر، میں سوات ہوٹل سے بول رہا ہوں، یہاں شہر بی بی کچھ دیر پہلے کچھ آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ درد سے چور آواز میں کہے گئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ زرغا ملک کی سانسیں کھینچ کے اس نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی اور اس اچانک جھٹکے پہ اس کا سر پوری قوت کے ساتھ ڈیش بورڈ سے ٹکراتا زخمی ہوا تھا۔
مگر اس لمحے اس تکلیف کو محسوس کرنا قاصر تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل کہے الفاظ اسے جیتے جی مار گئے تھے۔ سر شارے بے دوسری جانب اچانک رابطہ منقطع ہوا۔ آپ کے ہاتھ پہ موجود دل مجھے بہت پسند ہے۔ کھنکتا ہوا لہجہ سماعتوں میں گونجا اور اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسے احساس ہوا کہ اس پل اس کے لیے سانس لینا کس قدر بھاری پڑ رہا ہے۔ مگر اس کا خیال آنے سے اس نے بمشکل اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اس کا موبائل ایک دفعہ پھر سے بج اٹھا تھا۔ اطلاع تو مل چکی ہوگی تمہیں، لیکن افسوس تمہارے پہنچنے تک بہت دیر ہو جائے گی۔ کال پک کرنے پہ وہی مکروہ آواز سنائی تو جامد ہوئے موجود ایک سے فشار خون بلند ہوا تھا، جبکہ ماتھے کی رگیں پھولی تھیں۔ ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے فل اسپیڈ سے اسے چھوڑ کے تیزی سے موبائل پہ انگوٹھا پریس کرتے ہوئے ایک نمبر ملایا۔ تمہیں ایک گڈ نیوز دوں۔ آدھ کھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے نگاہ پڑتے وہ ٹھٹک سکی۔ کرسی کے پاس رکھی ہوئی چیئر پہ بیٹھا وہ قدرے نیچے کو جھکا ہوا پیروں کے پاس گھری کتاب کو اٹھا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر وہ ہوش میں آتی اس کی جانب لپکی اور اسے نیچے گری کتاب سر سے اٹھا کر اسے تھمائی۔ تم خود کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ اس کے سوال پر اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظریں اس کے دلکش چہرے پہ ڈالتے ہوئے واپس موڑ کے اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیوں پہ ٹکا لی تھی۔ آپ کس گڈ نیوز کی بات کر رہے ہیں مس ابراہیم؟ اس کے سوال کو کمال خوبصورتی سے نظر انداز کیے وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری ماما تک پہنچ گئی ہوں، لیکن ان کے کمرے میں جانے سے قبل تمہیں مجھے ان کی تصویر دکھانا ہوگی۔ اور اس کے مدھم لہجے میں کیے گئے انکشاف پہ اس نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کے متغیر ہوتے تاثرات دیکھے تھے، لیکن ان کے رکنے پہ وہ انہی تاثرات سمیت ان کی جانب متوجہ حلق تر کرتی مزید بولی، اور تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ تمہاری ماما کے ہو کے بھی تم سے دور کیوں ہیں، اور وہ تمہاری اس حالت کے باوجود تم سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ چاہے تاثرات دیکھ کر اس کا نازک سا دل دھک سے رہ گیا تھا، اور اس کے چہرے پہ اس وقت اس قدر شدید وحشت اور برودت چھائی ہوئی تھی کہ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پہ بڑی واشغاب سی چیخ نکلی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو زور سے سائڈ پر ٹیبل پر مارتا وہاں سے تمام چیزیں نیچے گراتا ایک بے ہنگم سا شور برپا کر گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، یہ پوچھنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ بول نہیں رہا تھا لیکن چیخ رہا تھا۔ اس کے الفاظ لفظ پر کھڑی ضلع کے دل کی دھڑکن مدغم ہوتی جا رہی تھی۔ جو سامنے ہی وہی سچ ہے۔ کھڑکی کے مضبوط شیشے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے چیخا تو اس کی بار اس قدر اشتعال برداشت نہ کر سکی اور حواس کھوتی ہوئی بہت بری طرح سے زمین بوس ہوئی۔ یہ کیا؟ ڈیم اٹ! وہ جو غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے اس پل ایک بات فراموش کیے اس غضب میں بہہ نکلا کہ اس کے یوں دھڑم سے گرنے پہ اس کے چہرے پہ چھائے متشل رنگوں میں جھنجھلاہٹ کے رنگ نمودار ہوئے تھے۔ اس کا ہلکا سا ویل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا تو خوبصورت چہرے کی گمبھیرتا میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ شٹ! دبیز گلین پہ گرتے وہاں سائڈ ٹیبل پر گر کے چکنا چور پڑے لیمپ کا شیشہ اس کے بازو اور بائیں رخسار پر بری طرح زخمی کرتا کلین کو سرخ کر گیا تھا۔ اس کی گاڑی بہت تیز خطرناک حد تک سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک نامعلوم سی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ اسٹیئرنگ کو جکڑے ہاتھوں کی نمایاں ہوتی رگیں اس کے اندرونی حلفشار کو تیز کرتی گئی تھی۔ اس لمحے گاڑی کی خاموش فضا میں موبائل رنگ ٹیون بجی تو اس نے فوراً کال آن کرتے ہوئے موبائل اسپیکر پہ کیا۔ پتہ چلا کچھ بنا سوال جواب میں وقت ضائع کیے وہ چھوڑتے ہی بولا تھا۔ اس کی انگ انگ میں اس وقت بے چینی، تفکر و اشتعال بھرا ہوا تھا۔ نہیں لیکن تم دوسری جانب سے اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے وہ تیزی تسلی امیز لہجے میں گویا وہ اس نے بھڑکتے ہوئے اس کے الفاظ قطع کیے تھے۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری ٹیم پر! آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھے لفظوں سے بہلانے کی کوشش کرے۔ وہ زور سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارتا ہوا بلند آواز میں دھاڑتا دوسری جانب اس نے بے عزتی بمشکل ضبط کی۔ زرگام صبر رکھو، بات عزت تک پہنچ چکی ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس لیے یہ لہجہ اب بھی نارمل رکھے وہ بولا تھا، لیکن اس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ یہاں جان پہ بن آئی ہے، تم صبر کی تلقین کر رہے ہو۔ اس کے بلند لہجے میں چھپی اذیت پہ دوسری جانب اس نے افسوس سے لب پینچے۔ میں تمہیں 5 منٹ میں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کال بند کی تھی، جبکہ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں دباتا ہوا گاڑی کی مزید سپیڈ بڑھاتے ہوئے سوات کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا تو نگاہ سیدھی چھوٹے سے لاؤنج میں پڑے صوفے پہ دونوں پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی آپ گینے پر پڑی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے برائڈل ڈریس کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔
اور اس کے سر ڈھلکا ہوا اس کے فقط اس کے کنڈوں پر اٹکا ہوا تھا۔ لانچ میں کیا لیں گی؟ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے بے حد نزدیک جا کے کھڑا ہوا، اس کے مسحور کن خوشبو اسے چاروں طرف سے گھیرا تھا، اور اس کے ڈھڑکے ہوئے آنچل سے چھلکتے ہوئے خوبصورت بالوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے استفسار کرتے ہوئے وہ صبح کی منہ ماری کے بعد دونوں ہی ناشتہ نہ کیا تھا اور پہلی ناگواری سانسوں میں آپ گنوں کو فوراً پھنکار گئی تھی۔ زہر اس کے لفظی جواب پر وہ پہلے اونچا اور پھر یکلخت مسکرایا۔ او نو، اب شادی اور رخصتی نارمل انداز میں نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب ہر کام دنیا سے نرالے ہی کرنے لگوں؟ اس کا ہر کام، بلکہ ساتھ پہلا لنچ، اور چونکہ اس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری تھی اس لیے پہلے ہی دن میں اپنی مسز کو اس کی فرمائش پہ زہر نہیں دے سکتا، لیکن متبسم لہجے میں دل فریب رنگ لیے وہ بولتے بولتے ایک دم سے رکا اور اپنے گھنٹوں پہ سر رکھے اسے سنتی آبگی نے اس کے رکنے پہ لاشعوری طور پر چکنا سی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کی یہ فرمائش میں کچھ دنوں تک پوری کر سکتا ہوں تاکہ کچھ تو میری زندگی میں بھی نارمل ہوتا نظر آئے کہ بیوی کے مظالم سے اکتائے شوہر نے اسے زہر دے دیا۔ اس کی آواز جس قدر دلکش سحر انگیز تھی، اسے اپنے گھٹنوں پہ سر اٹھاتے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ جس قدر فضول تمہارے کام ہے نا، اس سے بھی فضول تم بولتے ہو، وہ بلند لہجے میں چٹکتی ہوئی بولی تھی۔ میرا بولنا ہی برداشت کریں آنسا آپ گنے ربحان، کیونکہ جس قدر دل نشیں آپ مجھے اپنے کپڑوں میں جو بیٹھی ہوئی لگ رہی ہیں نا، میری کوئی حرکت آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے زمانی الفاظ آنکھوں میں چمکتے ہوئے اسے پل میں گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی طرف گیا جسے اس نے فوراً سنبھالتے ہوئے خود کو اس میں لپیٹا تھا اور سر واپس گھٹنوں پر ٹکا دیا تھا، اور